السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 8 کا پہلا چیپٹر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سارے کا اوور ویو لیں گے اور جو ہم نے اس میں ٹاپکس پڑھے ہیں ان کو ایک بار دوبارہ سے ریوائز کریں گے۔ کسی ٹاپک کو پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ریوائز کر لینا، یا کسی پورے چیپٹر کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ ریوائز کرنا، یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ جتنے بھی اچھے ٹیچرز ہیں وہ جب بھی کوئی ٹاپک کلیئر کر لیتے ہیں، کور کرنے کے بعد اس کو ریوائز ضرور کرواتے ہیں۔ اس سے جب اس کی ہم کمپریہنشن کرتے ہیں، اس میں سے چند سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو اپنے ذہن میں میمورائز کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، جو الٹیمیٹلی آپ کے بہت کام آتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پہلا چیپٹر ہے تو ظاہر سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہوگا۔ ہوم اکنامکس سے معنی ہے گھریلو معاشیات۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق گھر کے تمام کاموں اور اس کے معاملات سے ہے۔ گھریلو معاشیات یعنی ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے معاشیات سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف وہاں پہ اپنے پیسوں کا حساب کیسے رکھنا ہے، کتنے پیسے ہیں، کتنے اخراجات ہیں، آپ نے گھر کے تمام معاملات کو ارینج کرنا، ان کو مینج کرنا، ان کے انتظامات کو کس طرح سے کس درجے پہ آپ نے حل کرنا ہے، یہ سارے معاملات آپ کو سکھائے جاتے ہیں اس کے اندر۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے اور یہ بذات خود سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی۔ یہ مضمون بہت زیادہ وسیع اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی گھر کا فرد یا کوئی بھی فیملی ممبر اس کو صرف اپنی حد تک بھی سوچے تو صبح اٹھنے سے لے کے سارے دن کے کام کاج، کھانا پینا، کپڑے پہننا، کمرے کی صفائی یا اس کے علاوہ باقی سارے معاملات جو رات کو سونے تک رونما ہوتے ہیں، وہ بہت سارے کام ہیں۔ اور گھر میں ظاہر ہے ایک سے زیادہ افراد رہتے ہیں، تو اگر ہم ان سب کے سارے معاملات کو کور کریں گے اس میں، تو یہ ایک وسیع مضمون بن جائے گا جس میں بہت ساری چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بذات خود سائنس بھی ہے، یعنی ہم بہت ساری چیزوں کو تہ در تہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اور آرٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہمیں ایسے کام سیکھنے کو ملتے ہیں جو چیزوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے طریقے ملتے ہیں جن سے ہم ان کو مزید امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو ایسے ہنر سے آراستہ کرتی ہے جس سے ان کا مقام اپنے گھر کے اندر اور معاشرے میں بلند ہوتا ہے، اور بوقت ضرورت اپنے ہنر کی مدد سے معاشی طور پہ نہ صرف خود مختار ہو سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر کی آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ، جس کے بارے میں ہر والدین بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہوم اکنامکس کو ہی اچھی طرح سے بچی کو پڑھنے دیں یا اس کی ہیلپ کریں، خود بھی اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اور گرہستی کو سنبھالنے میں، تو ایسی بچی کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی سگڑ بچی ہے، گھر گرہستی سمجھتی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ یہ تو بچیوں کا زیور ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے گھر کے اندر اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور پھر پورے معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ان کو عزت ملتی ہے۔ اور اس دوران یہ جو سائنس اور آرٹ سیکھتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک ہنر کا درجہ بھی پاتی ہیں، اور اس ہنر کی وجہ سے یہ ارننگ بھی کر سکتی ہیں، پیسے بھی کما سکتی ہیں، جس سے نہ صرف یہ خود مختار ہو سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر کی آمدنی میں اضافہ بھی کر سکتی ہیں، اور بہت ساری بچیاں ایسی کر رہی ہیں۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے۔ اس کی وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے 5 شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابھی کیونکہ آپ کی بالکل ابتدائی سٹیج ہے، اس لیے آپ کو یہ بک ملی ہے۔ بعد میں جیسے جیسے آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے، تو جیسے آپ سائنس پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بعد میں اس میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور بھی مزید آگے جائیں گے تو اس میں مزید اس کی برانچز بنتی جاتی ہیں، آپ مزید ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، تو ہوم اکنامکس بھی ایک بہت بڑا وسیع مضمون ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں
اس کے مزید کئی شعبہ جات بنتے ہیں، جیسے سب سے پہلے گھریلو انتظامات کے بارے میں ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کے سارے انتظامات، ہر قسم کے کام، ان کی تفصیل، اس کے بارے میں سمجھنا اور اس میں ہر قسم کے امور کو سنبھالنا۔ پرچہ بافی اور لباس، یعنی اب اس میں کپڑوں سے متعلق، کپڑوں کے جو رنگ وغیرہ ہیں، سائز ہیں، ان کے بارے میں، ان کی اقسام کے بارے میں، یہ سارا آپ سیکھتی ہیں۔ غذا اور غذائیت، یہ بہت ان سب کی طرح ایک اہم موضوع ہے، جس میں ہم بہت حد تک بچوں میں جو غذائیت کی کمی ہے یا ان کے اندر جو جسمانی طور پہ کمزوری ہے اس کو بھی دور کر سکتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ بچے کیا غذا کھا رہے ہیں اور ان کو کیا کھانی چاہیے، یا اسی طرح بوڑھوں کو، جوانوں کو کیا کھانا چاہیے۔ یہ چیزیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ انسان و نشو و نما اور خاندانی علوم، یعنی بچوں کے لیے ظاہر ہے کچھ اور معاملات ہوں گے، جوانوں کے لیے اور ہیں، بزرگوں کے لیے اور ہیں، اور خاندان کے اندر علوم سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی، ہر ایک فرد کی، ہر ایک فیملی ممبر کی طبیعت کا، اس کی نفسیات کا بندے کو علم ہونا چاہیے، اور وہ اس کے ساتھ اسی حساب سے ڈیل کرے، جسے گھر کے اندر کافی پرامن ماحول رہتا ہے اور ایک اچھا گھرانہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن، اس میں آرٹ سے ریلیٹڈ، ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ، گھر کی سجاوٹ یا پرانی چیزوں کو لے کے بہت بہت اچھے نئی چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، جو گھر کی خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور انہی چیزوں کو سیل آؤٹ کر کے ان سے کافی زیادہ پیسے بھی کمائے جاتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے اور تمام مضامین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کئی مضامین کے ساتھ مل کے یہ مضمون بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ماحولیاتی تعلیم کہلاتا ہے، یعنی ہم اپنے ماحول کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، ماحول میں خرابیاں کون کون سی ہیں، اگر بہتری نہیں لا سکتے تو کم از کم خرابیوں کو مزید بڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ ساری تعلیمات اس میں ہوں گی۔ ہوم اکنامکس اور تعلیم آبادیات کا مقصد وسائل و ضروریات میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ہم اپنی ضروریات کو ان کے مطابق کر لیں۔ ایسا کرنے سے ہماری زندگی بہت جلدی کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مسائل بنتے ہی تب ہیں جب ہم اپنی ضروریات کو اپنے وسائل کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے۔ ہمارے وسائل کی حدود کچھ اور ہوتی ہیں اور ہماری ضروریات کے تقاضے ان سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں وہ دن بدن ہمارے لیے مزید مسائل کا باعث بنتی ہیں اور الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک اچھی قوم بننے کے لیے ضروری ہے خواتین زمانے کے تقاضوں کے مطابق گھروں کا بہترین انتظام کرنے کی تربیت حاصل کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور آپ کو ہوم اکنامکس پڑھانے کا شاید سب سے جو ایک بڑی وجہ اس کی ہے وہ بھی یہی ہو، کیونکہ کسی بھی فیملی کی تربیت اصل میں اس گھر کے اندر جو خواتین موجود ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اور اگر ہم آج بچیوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، یہ سارے طور طریقے سکھا دیتے ہیں، تو کل جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں تو ان کو ان سارے مسائل کا، ساری چیزوں کا پہلے سے علم ہوگا، اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے کس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ ان سارے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کریں گی، جس کا رزلٹ اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، معاشرے کے وہ کارآمد شخص بنیں گے، اور ایک صلاحی معاشرہ بنانے میں وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کا چیپٹر ریوائز ہو گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔